السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون۔ اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو شر پہنچانے میں اسی طرح سے جلدی فرمائے جس طرح سے لوگ خیر مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مدت اب تک پوری ہو جائے، بس وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع اور امید نہیں رکھتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں، تاکہ وہ بھٹکتے رہیں۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی سورت سے آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی باذن اللہ بفضل اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو ستانے اور ان کے اوپر ظلم کرنے کی حد کر دی اور ان کا ظلم انتہا کو پہنچ گیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط سالی نازل فرما دیا، سوکھا پڑ گیا، کمپلیٹ سوکھا پڑ گیا۔ اس قدر سوکھا پڑا کہ وہ لوگ دانے دانے اور کھانے کے لیے محتاج ہو گئے۔ متکبرین اور گھمنڈی جو لوگ مشرکین مکہ تھے، ان کی جو اکڑی ہوئی گردنیں تھی وہ بالکل جھک گئی، کھانے کے لیے محتاج ہو گئے، یہاں تک کہ جانوروں کے چمڑے کو چبانے تک کی نوبت آ گئی۔ بھوک کی شدت سے ان لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی کہ جب وہ لوگ آنکھوں سے آسمان کو دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی وجہ سے اوپر صرف دھواں نظر آتا تھا۔ جب یہ قحط سالی، یہ سوکھا جب طول پکڑنے لگا تو ابو سفیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کتنی بری حالت ہے، آپ تو لوگوں کو صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں، ہم لوگ آپ کے اپنے ہیں، ہم لوگ بھوک سے جو ہے ہم لوگ مر رہے ہیں، بہت پریشانی کا عالم ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اور یہ قحط سالی دور ہو جائے گی تو ہم لوگ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے۔ محترم سامعین کرام، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اور قحط سالی دور ہو گئی۔ یہ خیر کی دعا ہے، یہ خیر کی دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کو قبول کیا اور قحط سالی کو دور فرما دیا۔ اسی کے تناظر میں، اسی کے پس منظر میں مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے پیغام کو سنتے، قرآن کریم کے آیتوں کو سنتے اور بد دعا کرتے۔ کیسے بد دعا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب وہ لوگ کہتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ سے، یعنی بد دعا مانگتے تھے۔ کیا بد دعا مانگتے تھے؟ کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ یعنی وہ لوگ کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر یہ قرآن کریم حق ہے اور آپ کی طرف سے نازل ہے اور ہم لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر پتھر کی بارش برسا دیجیے یا ہمارے اوپر کوئی دردناک عذاب واقع کروا دیجیے۔ تو یہ بد دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض لوگوں کے تعلق سے کچھ بد دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا لیس لک من الامر من شیء، آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو شر پہنچانے میں اسی طرح سے جلدی کرے جس طرح سے لوگ خیر مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کا معاملہ فنش ہو جائے، وہ لوگ ہلاک ہو جائیں، ان کی مدت پوری ہو جائے، سب کے سب مر جائیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ اگر کوئی نیک اعمال انجام دیا جائے یا نیکی کی دعا کی جائے یا خیر و بھلائی مانگا جائے، اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے اس کو۔
اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی برائی پر تلا ہوا ہے یا لوگوں کے لیے بد دعا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فردر اس کو قبول نہیں فرماتے ہیں، فوراً اس کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری نے تفسیر الطبری میں امام مجاہد کی تفسیر کو روایت کیا ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ لوگ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور لوگوں کے لیے بھی بد دعا کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بد دعا کرتے ہیں، لعنت کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ برکت نہ دے، ہلاک ہو جائے، کبھی ترقی نہ ملے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کر لے تو سب کے سب موت کے گھاٹ اتر جائے، پوری دنیا میں تباہی مچ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو شر پہنچانے میں بالکل اسی طرح سے جلدی فرمائے جس طرح سے لوگ خیر مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مدت مکمل جلدی سے پوری ہو جائے، لیکن اللہ کا کام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہیں، کیا مطلب؟ برائی میں ہی پڑے رہتے ہیں، نافرمانی میں پڑے رہتے ہیں، نیکی کی طرف نہیں آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب پہنچانے میں جلدی نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کو کیا کرتا ہے؟ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، جاؤ بھٹکتے رہو، برائی میں پڑے رہو۔ اللہ فوراً اس کا بدلہ نہیں لیتا ہے، بلکہ اس کے بدلے کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے وقت، اور وہ وقت مقرر کیا ہے؟ وہ وقت مقرر ہے قیامت کا دن۔ اگر کسی کو دنیا میں بھی اس کے برائی کے اوپر عذاب مل گیا تو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کے باوجود آدمی کو اپنے بال بچوں کو بد دعا کرنے میں، ان کو برا بھلا کہنے میں، ان کو لعنت و ملامت کرنے میں، ان کے شر کی دعا مانگنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مانگنا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں مانگنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن نبی داؤد کتاب الوتر حدیث نمبر 1532 پر روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ، اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کے اوپر بد دعا کرنے میں جلدی مت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو یا اپنے لیے کوئی بد دعا کرو اور وہی گھڑی جو ہو قبولیت کی گھڑی ہو، عطا ہو اس گھڑی میں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بد دعا کو بھی قبول کر لے گا اور بد دعا لگ جائے گی، لہذا بد دعا دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا